بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الماعون کا تعارف۔ سورہ ماعون مکیہ ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ سورت عادی آز بن وائل کے بارے میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور عادی عبداللہ بن ابی سلول منافق کے بارے میں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ رکوع اور آیات کی تعداد۔ اس صورت میں 1 رکوع اور 7 آیتیں ہیں۔ معون نام رکھنے کی وجہ۔ معون کا معنی ہے استعمال کی معمولی چیز، اور اس صورت کے آخری آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ معون کہتے ہیں۔ اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ اس کی تفسیر، اس کے شان نزول میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ آیت عاص بن وائل سہمی کے بارے میں نازل ہوئی۔ وہ قیامت کے دن کا انکار کرتا تھا اور برے کام بھی کرتا تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ مروی ہے کہ ابو جہل نے ایک یتیم کی پرورش کی ذمہ داری لی۔ ایک دن وہ یتیم ننگے بدن اس کے پاس آیا اور اپنے مال میں سے کچھ طلب کیا۔ اس نے اسے دھکے دے کر نکال دیا۔ قریش کے سرداروں نے اس سے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہاری سفارش کر دیں گے۔ ان لوگوں کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا تھا، لیکن یتیم کو یہ چیز معلوم نہ تھی۔ چنانچہ وہ یتیم تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنی فریاد پیش کی، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی محتاج کو خالی ہاتھ نہ لوٹاتے تھے۔ چنانچہ آپ اس یتیم کے ساتھ ابو جہل کے پاس گئے۔ اس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حربہ کہا اور فوراً یتیم کا مال اس کے حوالے کر دیا۔ یہ دیکھ کر قبیلہ قریش کے لوگوں نے اسے عار دلایا اور کہا کہ تو اپنے دین سے پھر گیا ہے۔ ابو جہل نے جواب دیا، خدا کی قسم میں اپنے دین سے پھرا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ میں نے ان کی دائیں اور بائیں طرف ایک نیزہ دیکھا اور مجھے یہ ڈر لگا کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو یہ نیزہ مجھے پھاڑ ڈالے گا۔ چوتھا قول یہ ہے کہ یہ آیت کسی خاص آدمی کے بارے میں نازل نہیں ہوئی، بلکہ اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا نیک اعمال کرنا اور ممنوعات سے رکنا ثواب میں رغبت اور عذاب کے ڈر سے ہوتا ہے، تو جب وہ قیامت کا ہی منکر ہوگا تو نفسانی خواہشات اور لذتوں میں سے کچھ نہ چھوڑے گا۔ کہ چلتے ہیں ترجمہ کنز العرفان۔ پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اس آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ وہ ایسا ہے کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ اس کی تفسیر میں ایک روایت لکھی ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمانوں میں بہترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمان میں بدترین گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کسی یتیم کے سر پر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرے تو اس کے لیے ہر اس بال کے عوض نیکیاں ہوں گی جس پر اس کا ہاتھ پھیرے، اور جو اپنے پاس رہنے والے یتیم لڑکے یا یتیم لڑکی سے بھلائی کرے تو جنت میں اور وہ ان کی طرح ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 2 انگلیاں ملائیں، یعنی کہ انہوں نے اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ کیا کہ یتیم پر ہاتھ رکھنے والا، یعنی کہ اس کو پروان چڑھانے والا اتنے قریب ہوگا جیسے 2 انگلیاں، میں اور وہ اتنے قریب ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے ترجمہ کنز العرفان۔ اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتے، یعنی کہ دین کو جھٹلانے کا حال یہ ہے کہ وہ اپنے گھر والوں اور دیگر مالدار کو اس بات کی ترغیب نہیں دیتا کہ وہ مسکین کو کھانا دے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسکین لوگ جنت میں مالداروں سے 40 برس
پہلے جائیں گے۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، مسکین کو خالی نہ پھیرو، اگرچہ کھجور کی کاش ہی ہو اسے دے دو۔ اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، مسکینوں سے محبت کرو، انہیں قریب رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت میں تمہیں قریب کر دے۔ سبحان اللہ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں نماز سے غفلت برتنے والوں کا انجام بتایا گیا ہے۔ یاد رہے، نماز سے غفلت کرنے یعنی کبھی نماز پڑھ لینے اور کبھی چھوڑ دینے سے بھی بچنا ضروری ہے، اور یہ خاص منافقوں کا وصف ہے۔ اور نماز میں غفلت کرنا یعنی نماز کے دوران دیگر کاموں کے بارے میں سوچ بچار کرنے لگ جانا یا شیطان کے وسوسوں کو قبول کر لینا وغیرہ، اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، اگرچہ اس کی شناعت یعنی برائی کم ہے۔ ریاکاری کی مذمت، یعنی ریاکاری مطلب دکھاوا، جو ہم دکھاوا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں یا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اس کا دکھاوا کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں دکھاوا ہے۔ ریاکاری کی تعریف یہ ہے کہ اپنے عمل کو اس ارادے سے ظاہر کرنا کہ لوگ اسے دیکھ کر اس کی عبادت گزاری کی تعریف کریں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم لوگ مسیح اور دجال کا ذکر کر رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جس کا مسیح و دجال سے بھی زیادہ میرے نزدیک تم پر خوف ہے؟ ہم نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا، وہ شرک کے خفی ہے۔ آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اس وجہ سے طویل کرتا ہے کہ دوسرا شخص اسے نماز پڑھتا دیکھ رہا ہے، یعنی کہ نماز میں دکھاوا ہے۔ ہماری نماز جب بہت اچھی ہوتی ہے کہ جب ہم کسی کے سامنے ہوتے، اور ویسے ہم بس جلدی جلدی، نہ ہمارے سجدوں کا پتہ ہے، نہ ہمارے رکوع کا، نہ قیام کا، اور نہ اس کا پتہ ہے جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ دوسرا لکھا ہوا ہے، جب اللہ تعالیٰ تمام اولین و آخرین کو اس دن میں جمع فرمائے گا جس میں شک نہیں، تو ایک منادی ندا کرے گا، جس نے کوئی کام اللہ کے لیے کیا اور اس میں کسی کو شریک کر لیا، وہ اپنے عمل کا ثواب اسی شریک سے طلب کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک سے بالکل بے نیاز ہے۔ یعنی کہ جب ہم کسی کو دکھاوے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں تو ایک منادی قیامت میں درد بولے گا، بھائی تم نے جو عمل جس کے لیے کیا تھا، جس کو دکھانے کے لیے کیا تھا، اسی سے اپنا جا کے ثواب لے لو۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور برتنے کی معمولی چیزیں بھی نہیں دیتے، یعنی مسکین کو برتنے کی معمولی چیزیں بھی نہیں دیتے۔ اچھا، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز ہے جس کا منع کرنا حلال نہیں؟ ارشاد فرمایا، پانی، نمک اور آگ۔ یعنی کہ اگر آپ سے کوئی مانگنے مائے پانی ہو یا نمک ہو یا آگ ہو، ان تین چیزوں میں کوئی چیز آپ سے کوئی باہر والا مانگے تو آپ اسے منع نہیں کریں، حلال نہیں ہے یہ۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پانی کو تو ہم سمجھ گئے، مگر نمک اور آگ کا یہ حکم کیوں ہے؟ ارشاد فرمایا، اے حمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جس نے کسی کو آگ دی اس نے گویا اس آگ سے پکا ہوا سارا کھانا خیرات کیا، اور جس نے کسی کو نمک دیا اس نے گویا سارا وہ کھانا خیرات کیا جسے اس نمک نے لذیذ بنایا، اور جس نے کسی مسلمان کو ایک گھونٹ پانی وہاں پلایا جہاں پانی عام ملتا ہو، اس نے گویا غلام آزاد کیا، اور جس نے مسلمان کو وہاں ایک گھونٹ پانی پلایا جہاں پانی نہ ملتا ہو، اس نے گویا اسے زندگی بخشی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالی ہم آج نیت کرتے ہیں کہ ہم پانی، نمک اور آگ کا کبھی کسی کو منع نہیں کریں گے، اور اس حدیث کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں۔